तकदीरा लिख दे, जन्नत भी गवारा मदीना लिख दे। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माहे से आम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आज जी हाँ, आज हम माशाल्लाह से माह मुबारक की 21वीं अफ्तार ट्रांसमिशन में आपके साथ मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला ये वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर गया और आते आते देखिए आज 21 रोज़े मुकम्मल होने वाले हैं माशाल्लाह से, और 22वें रोज़े में हम दाखिल हो जाएंगे। और इस तरह पहली ताकरात गुजर चुकी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी ज़िंदगी में हमें इस माह मुबारक की एक और खूबसूरत से बाबरकत रात हमारी ज़िंदगी में हमें दी। और ये दो अशरा रहमत, पहला जो हफ्ता वो अशरा रहमत था। अल्लाह की रहमतें का, उन रहमतों का नज़ूल रहा, अल्लाह की बरकतें, और उसने अपनी नेमतें हमें दी और उसने अपना करम हम पर किया, सब कुछ किया। और इस तरह करते करते हम अशरा रहमत से गुज़र कर अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो गए। जब रहमतों का नज़ूल रब ताला की हो जाए और जब सब कुछ रब ताला कहते बंदे पर अपने मेहरबान हो जाए और सब कुछ हो जाए तो फिर मग़फ़िरत बहुत आसान होती है, बहुत आसान हो जाती है। मगर उससे बेदखल हम हरगिज़ नहीं हो सकते, क्योंकि रहमतों के बाद मग़फ़िरत का जब सिलसिला आता है तो थोड़ा सी मेहनत और ज़्यादा होती है। और वहाँ मेहनत करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा अशरा ख़त्म हो गया हमारा अशरा मग़फ़िरत, और उसके बाद अब अशरा शुरू हो चुका है जहन्नुम से आज़ादी का अशरा। जी हाँ, जहन्नुम से आज़ादी सबसे बड़ी बात है, जहन्नुम से आज़ादी। और वो आज़ादी का अशरा बस अब इसी अशरे में हम दाखिल हैं। हमने मग़फ़िरत भी करवा ली, हमने अपनी रहमतें भी समेट ली, और अब जहन्नुम में आज़ादी जो है वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। मगर बहरहाल कहते हैं कि कभी कभी छोटा सा काम भी बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो वही छोटा सा काम हम करने के लिए हम अब इस अशरे में मेहनत करेंगे, ताकि हमारा वो छोटा सा काम जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा काम हो जाए, और आखिरत में कहते हैं रोज़े महशर में यही हमारे लिए हमारी एक कहते हैं मग़फ़िरत का सबब बन जाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपना करम करे और इसी तरह हम अपने खूबसूरत दिनों को गुजारते रहें, खूबसूरत दिनों से इसी तरह आगे बढ़ते रहें और ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह रवां रहे। हमें ज्वाइन किया फेसबुक पर, हमें ज्वाइन किया जनाब रियाजुद्दीन फसीह साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद शम्स रज़ा ने इंडिया से हमें ज्वाइन किया फेसबुक पर। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई। वालेकुम अस्सलाम शम्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपको खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह भाई, खुश रहें, सलामत रहें। और कहते हैं जनाब राजू फसी भाई, क्या कहते हैं? माशाल्लाह ज़बरदस्त, जिंदाबाद, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बस राजू भाई आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और यकीनन दुआओं का मोहताज हमेशा से हूँ और हमेशा रहूँगा। दुआओं का मोहताज आप सबकी दुआ चाहिए। और शम्स रज़ा कहते हैं जनाब इंडिया से कि दुआ की दरख्वास्त है भाईजान। जज़ाकल्लाह जी, बस हम आपके लिए दुआ करें, आप हमारे लिए दुआ करें, हम सब अपने लिए एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें, क्योंकि दुआ से अच्छा और बेहतरीन तोहफ़ा कोई नहीं है। जब भी किसी के लिए भला चाहें तो उसके लिए भलाई की दुआ करें, और उसके साथ साथ अपने लिए भी दुआ कर लें, तो ये सिलसिला बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि जब दोनों की सिलसिले इस तरह चलती रहेंगी तो बात बहुत आसानी से आगे तक पहुंचती है। और जनाब उसके बाद राजू के आप सब से दुआ की दरख्वास्त है, बेशक, और यही दरख्वास्त हमारी भी आपसे है कि आप भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर, जज़ाकल्लाह जी। और कहते हैं जनाब नाइस शो, 100%, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। 100% तो राजुन भाई कुछ भी नहीं हो सकता, बस 100% तो कहते हैं रब की ज़ात है, वही परफेक्ट ज़ात है, और बाकी सब तो बस अभी ये चल रहा है। बस 12 इंसान की कोशिश होती है और इंसान कोशिश कर सकता है। हम भी कोशिश में लगे हुए, आप भी कोशिश में लगे हैं, सब अपनी अपनी भलाई की कोशिशों में लगे हुए। अल्लाह ताला सबका भला करे, अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे और सब एक दूसरे का ख्याल रखें।
بہت اچھی بات ہے. ورنہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ کہتے ہیں نفسہ نفسی کا دور ہے. اس وقت یہ دور نفسہ نفسی کا دور ہے. سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, سب ایک دوسرے کو کاٹنے کے لگے ہوئے ہیں, سب ایک دوسرے کی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں, غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں, اور سب ایک دوسرے سے نفرت. کہتے ہیں ہمارے پاس نفرت کے لیے بہت بے پناہ وقت ہمارے پاس ہے, نفرتوں کے لیے بے پناہ. ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, بلا وجہ کی بات ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے, اور ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. جناب محبت کے لیے ہمارے وقت نہیں ہے. ہم اگر محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو یہ ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے لیے بھلا چاہیں گے, ہمیشہ بھلا چاہیں گے, ایک دوسرے کے لیے بہتری چاہیں گے. کہ ہم نہیں تو دوسرا کم از کم اگر ہم ایک جگہ سے ہمیں بہتری نہیں مل رہی, کوئی کام ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, تو یہ کام چاہے دوسرے کو مل جائے, ہو سکتا ہے اس کے حق میں بہتر ہو, مگر ایسا ہرگز نہیں سوچتے, بلکہ یہ سوچتے کہ یار میں نے یہ کام, اگر مجھے یہ کام نہیں مل رہا یا میں یہ کام نہیں کر پا رہا تو دوسرا کیوں کرے یہ کام, دوسرا بھی نہیں کرنا چاہیے, تو ورنہ دوسرا مجھ سے آگے نکل جائے گا. تو یہ برتری کی جو ہمارے اندر انا پرستی ہے نا, یہ ہمیں بہت مار رہی ہے, اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے اس انا پرستی کے اندر. یہی انا پرستی ہے کہ جو انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے. یہی تکبر جو ہے وہ انسان کو فرش سے عرش پر لے آتا ہے. یہی سب کچھ ہے کہ جس سے انسان ترقی کے زینوں پہ کبھی بھی وہ اوپر نہیں پہنچتا, بلکہ ترقی کے زینوں سے اور اوپر کی بجائے وہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے. اور نیچے گرتا ایک وقت ہوتا ہے کہ پھر جو اس کی رہی سے پہچان ہوتی ہے, جو اس کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں, وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. کیوں کہ وہ دوسروں کی کاٹ میں انا پرستی میں جب انسان رہتا ہے تو وہ تمام چیزیں ختم کر دیتا اپنے اندر کی, کہ جو اس کے اندر اس کو تقویت دیتی ہیں, جو اس کو آگے بڑھاتی ہیں, اور جو اس کو کامیابی کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے. مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا. جی میں بالکل کراچی میں ہوں. آپ یوں کیجیے گا کہ اپنا مجھے نمبر جو ہے وہ مجھے میسنجر پہ آپ رازمل بھائی سینڈ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملتے ہیں. آپ بھی ابھی کراچی میں ہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ سے ملتے ہیں. مجھے اپنا نمبر جو ہے وہ ابھی جو بھی آپ کے پاس نمبر جو آپ یوز کر رہے ہوں میسنجر پہ آپ جو ہے وہ مجھے سینڈ کر دیجیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کوئی سبب بناتے ہیں ملنے کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جناب ایک بریک کا وقت آ چکا ہے, ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم پاکستان, السلام ماہ سیام. آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ FM 100's time check. It's 7 p.m. It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Shobe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہونے میں 30 منٹ باقی ہیں. This time check is brought to you by Tops Foods and Beverages. Tops Juices, افطاری میں تازگی کا جھٹکا. Quality products by Tops Foods and Beverages. اس رمضان لیجیے بھرپور اور تندرست سحری کا مزہ ٹاپس جیم کے ساتھ. A quality product by Top Foods and Beverages. امیدوں کے دیے جل جائیں, دعاؤں کے ثمر مل جائیں, رحمتوں کے در کھل جائیں, کرم کر مولا. شوکت خانم ہسپتال لاہور اور پشاور میں بہت سے مریض اپنے علاج کے لیے تیار ہیں, مگر آپ کی زکوٰۃ و عطیات کے بغیر یہ ناممکن ہے. تو ابھی اپنی زکوٰۃ و عطیات کسی بھی قریبی بینک میں جمع کروائیں یا ہوم کلیکشن کے لیے 08001115555 پر کال کریں اور اس بات کا عزم کریں کہ کینسر کے خلاف ہم تیار ہیں. سیلیبریٹ کریں عید کی خوشیاں ود آئیڈیاز, کیونکہ اس فیسٹیو سیزن آئیڈیاز دے رہا ہے up to 50% off on your favorite items. So hurry up, visit your nearest Idea store or shop online at glamourshop.com. سیلیبریٹ کریں عید کی خوشیاں ود آئیڈیاز, کیونکہ اس فیسٹیو سیزن آئیڈیاز دے رہا ہے up to 50% off on your favorite items. So hurry up, visit your nearest Idea store or shop online at glamourshop.com. اس رمضان اپنی ہر افطاری میں لائیے تازہ پھلوں کا تازہ مزہ ٹاپس کوشش کے ساتھ. A quality product by Tops Foods and Beverages.
SIUT बन चुका है पाकिस्तान's largest healthcare network for complex diseases. To donate, visit www.siut.org or call 111-DONATE. This program is brought to you by This Ramzan. Step into a journey through time at amirathon.com. and Bank Afla Instant Auto Loan. This is the new instant. Bank Afla, the way forward. and UBL तेज रफ्तार के जरिए रेमिटेंस मंगवाएं और इनामात जीतते जाएं। वजीर आजम का अज़्म, रमजान की बरकत से कोई ना महरूम रहे। पाकिस्तान के चारों सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर के मुस्तहकीन के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए 20 अरब रुपए की माली इमदाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा, जिससे मुस्तफीद होंगे 2 करोड़ से जायद मुस्तहिक अफराद। मिलेंगे फी खानदान 5,000 रुपए। ये पैकेज सिर्फ उन खानदानों के लिए है जो वफाकी और सूबाई हुकूमत के किसी और इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इंतजार की जहमत के बगैर 9999 से मालूमाती SMS मिलने के बाद इमदादी रकम की डिजिटल वॉलेट में शिफाफ मुंतकिली। रमजान की बरकत, सबकी शिरकत। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247-365. कराची और इसके मज़ाफ़ात में आज इफ्तार का वक्त 6:45 है, जबकि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 6:55 है। Three decades, countless stories, millions of voices, FM 100. This is more than broadcasting, it's a legacy. अल्लाह अल्लाह करो सदा, अल्लाह इब्तिदा, अल्लाह इंतहा, अल्लाह। मैं हूँ शकील मदनी और आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान पर रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात अस्सलाम माह सयाम अजमल शोबी के साथ। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। यकीनन आप सब हमारे साथ मौजूद हैं और आप सब यकीनन इस वक्त तैयारी का सिलसिला भी चल रहा होगा, घरों में भी, ऑफिस में, जहाँ सब लोग हैं, अफ्तार की तैयारी का भी। हमें ज्वाइन किया कमर जान साहब ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबे। वालेकुम अस्सलाम। सही है, कैसे? ठीक ठाक है? सही, आप ठीक ठाक हैं? आपको खुश आमदीद और बहुत सारी दुआएँ आपके लिए, फैमिली के लिए। खुश रहें, सलामत रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। सही, बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। और वक्त 6:21 हो चुके हैं। आज कराची में अफ्तार का वक्त जो है वो है 6:45, जबकि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक आज अफ्तार का वक्त 6:55 है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला रहेगा हमारा। बात हम कर रहे थे कुछ इस माह मुबारक की तैयारियों के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ें कि इंसान अपने अंदर, हम आज का जो दौर है इस वक्त, हर इंसान देखा जाए तो दोहरी शख्सियत के साथ वो जी रहा है। दोहरी शख्सियत के साथ नज़र कुछ और आता है, वो होता कुछ और है। हम सोचते कुछ और हैं मगर हम अमल किसी और बात पर करते, हमारा कदम कहीं और उठता है। हम कहते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। तो ये ज़िंदगी का सिलसिला अजीब सा है और ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करती हैं। इसीलिए हम शायद कहीं कोई काम सही नहीं कर पाते, क्योंकि हम ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसे ही उसके डिवाइड हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं। हमें ये भी एहसास नहीं होता, मगर वक्त गुजरने के बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि जो कुछ हमारे हाथ से हुआ वो गलत हुआ।
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر بات وہ یہ ہوتی ہے کہ اب کیا ہو, جب چڑیاں چگ گئی کھیت, جب چڑیاں کھیت چگ جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں سانپ گزر جائے لکیر کو پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ وقت پر اگر کام ہو جائے اور وقت پر سمجھ آ جائے ہمیں, تو ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل سیدھے ہو جائے. اور زرین ستار نے ہمیں بھی جوائن کیا اور کہتی آل بزی, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں زرین ستار, اور خوش رہیں سلامت رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آج ہمارے پروگرام کے مہمان جی افطار کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں جو کہ سلسلہ 7:20 سے شروع ہو کر اور 8:15 تک رہتا ہے, اس میں ہمارے مہمان ہوں گے آج ایک نئے صلاح جو آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں آئیں گے. ویسے آپ نے یقیناً جو ہے ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں ان کو دیکھا ہوگا, اور یقیناً فہد قریشی ان کا نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور امید ہے کہ وہ اچھی آج کی محفل رہے گی اور اچھے کلام سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج ہمیں جوائن کریں گے فہد قریشی, اور 7:20 سے لے کر تقریباً 8:15 تک ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بات کچھ حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہم کرتے چلیں. حقوق العباد, حقوق اللہ وہ ہیں کہ جو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, جو اللہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں وہ یقیناً حقوق اللہ ہیں. ہم اس میں تمام چیزیں وہ کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں, نماز فرائض ہمارے جتنے وہ اللہ کے لیے ہیں. مگر حقوق العباد میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہمارا ڈیلی کا روٹین کیا ہے. ہم ڈیلی ہمارا ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, یہ تمام چیزیں ہماری حقوق العباد میں آتی ہیں. اور حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے مذہب میں, اللہ کی نظر میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اس کی مخلوق کو, اس کے خلق خدا کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ. تکلیف پہنچاؤ گے تو یقیناً رب کو راضی نہ کر پاؤ گے. یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ خلق خدا کا خیال یقیناً اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. بہترین ذریعہ ہے کہ اگر ہم خلق خدا کا خیال کریں, خلق خدا کی بھلائی چاہیں, تو یقیناً ہم رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا, ہمیں اپنے عمل کو بدلنا ہوگا, اور اپنے کردار کو بدلنا ہوگا. جب ہم سب کچھ بدلیں گے تو ایک نیا انسان ہمارے اندر سے نکلے گا. وہ نیا انسان یقیناً وہی ہوگا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلق خدا کی بھلائی چاہے گا. السلام 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 رمضان 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 میری بخشش کا سامان یہ ماہ رمضان. السلام علیکم, میں ہوں نعت خواں محمد عباس سہروردی, اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ. السلام ماہ سیام افطار لائیو ٹرانسمیشن آپ اس وقت سن رہے ہیں FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شوبی کے ساتھ. اور ہماری ٹرانسمیشن کو یقیناً فیس بک پر آپ لائیو بھی ویڈیو اسٹریمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے فیس بک پر آپ کو جوائن کرنا ہوگا, اجمل خان شوبی سرچ کریں گے فیس بک پر تو یقیناً آپ میری ID پر, میرے پیج پر آ جائیں گے اور مجھے جوائن کر سکتے ہیں. اور لائیو کمنٹس کے ذریعے ہماری محفل میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہم کر رہے تھے حقوق العباد کے حوالے سے. حقوق العباد یقیناً ایک بہت بڑا موضوع ہے, ایک بہت بڑی بحث ہے, یہ بہت بڑی بحث ہے. یہ اگر اس پر گفتگو کرنے بیٹھے تو کہنا چاہیے گھنٹوں کے دن بھی مہینوں گزر جائیں گے, مگر کیونکہ یہ ایک موضوع جو ہے اس کے اندر بے پناہ موضوعات چھپے ہوئے ہیں, بے پناہ موضوعات. بات سب سے پہلے آ جاتی ہے اگر دیکھا جائے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں, والدین کے ساتھ آپ کس طرح پیش آتے ہیں. یہ والدین کے حقوق پر بات کی جائے تو یہ بھی ایک بڑی طویل بحث ہے. کبھی کریں گے ایسا بھی, کسی اس بحث پر بھی آئیں گے, کبھی یہ بھی بحث کریں گے, تھوڑی بات کریں گے. اپنے نارمل شوز میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں. یہ تو
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اپنے نارمل ڈیز میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور بہت اچھی بات ہے اپنی اولاد سے, اپنے بچوں سے آپ کا بیہیویئر کیا ہے, آپ کا برتاؤ کیسا ہے. یقیناً آپ کا برتاؤ ان کے ساتھ اچھا ہوگا تو یقین اس کے بدلے میں ان کا برتاؤ بھی پھر اسی طرح ہوگا. پھر ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی آپ کے لیے. محبت کہتے ہیں آپس میں دوسرے کو محبت پیدا کرنے کے لیے ہمیں آپس کے تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا. تو پھر ہم سب آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتے ہیں, اپنے لیے خلوص پیدا کر سکتے ہیں, اپنے لیے انسیت پیدا کر سکتے ہیں. مگر شرط یہی ہے کہ پہلے اپنے آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیں, اپنی سوچ کو پاک کر لیں تمام غیبتوں سے, تمام برائیوں سے. ان تمام چیزوں سے نکل کر جب بات کریں گے تو شاید ہم کچھ اپنے آپ کو بہتر بھی فیل کر سکتے ہیں. مگر مشکل کام تو ہے, کام بہت مشکل ہے مگر بہت آسان بھی ہے. یہ بھی دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے کہ ایک مشکل کام ایک مشکل بھی ہے. اپنے آپ کو بدلنا ایک مشکل کام ہے کہ آپ اپنی بلکہ ایک تصویر کا دوسرا رخ اگر نکال کے لے آتے ہیں تو وہ ایک بڑا مشکل کام ہے, مگر آسان بھی ہے کہ کتنی دیر لگے گی اپنے آپ کو بدلنے میں. جب انسان اگر چاہے تو کیا نہیں ہوتا, انسان چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انسان کی چاہت سے ہوتا کچھ نہیں ہے, ہوتا وہی جو رب چاہتا ہے. رب جو چاہتا ہے وہ رب کی رضا کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو راضی کر لیں گے, تیار کر لیں گے تو پھر سارے مسائل ختم ہو جائیں گے, پھر ساری پریشانی بھی دور ہو جائیں گی. اور پھر جو رب کو راضی کرنے میں لگ جائے تو رب تھوڑا سا امتحان تو لیتا ہے پھر اس سے. یہ تو بات ہے, وہ اپنا ایک امتحان کا سلسلہ تو جاری رہے گا. پھر وہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کہاں تک مخلص ہے. وہ کچھ مشکلات میں بھی ڈالے گا, کچھ پریشانی میں بھی ڈالے گا, مگر ان کا حل بھی وہی فوراً نکال کر دے دے گا آپ کو. وہ ان تمام مسائل سے وہ نکال بھی سامنے کھڑا کر دے گا آپ کو, کیونکہ وہ محبت کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ مالک و رب اپنے بندے سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات میری ہوگی 7:20 پر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مہمان سلاخا کے ساتھ. اور فہد قریشی ہمارے آج کے مہمان سلاخا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوئی بات ناگوار گزری ہو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں. امید ہے کہ آپ فرمائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید پر کہ آپ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے تمام لوگوں کو, اسٹاف کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد. اقدام, زخمی افراد کے لازمی طبی علاج. عمل عمر ایکٹ 2019 کے تحت کسی بھی ناگہانی حادثے کی صورت میں